توبہ۔ اگر انسان کی اپنی عقل اس کی اپنی زندگی کو خوشگوار نہ بنا سکے تو اسے ضم آگہی سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ ہو تو توبہ کا وقت ہے۔ اگر انسان کو اپنا حال اور حالات درست کرنے کا شعور نہ ہو تو اسے دانشور کہلانے سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر مستقبل کا خیال ماضی کی یاد سے پریشان ہو تو توبہ کر لینا ہی مناسب ہے۔ اگر انسان کو تلاش کے باوجود ہمیشہ غلط رہبر یا رہنما ملیں تو اسے اپنی اطاعت شاہری کے دعوے سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر انسان اپنے آپ کو غم، پریشانی، غریبی، غریب الوطنی یا موت سے نہ بچا سکے تو اسے اپنے خود مختار ہونے کے بیان سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر انسان ایک ہی پتھر سے 2 دفعہ ٹھوکر کھائے تو اسے اپنی صحیح روی کی ضد سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر انسان اپنی جوانی اور روپ سے پریشان ہو تو اسے اپنے بناؤ سنگھار سے توبہ کرنی چاہیے۔ اگر انسان میں اپنی کامیابی کا سرور ختم ہو جائے اور انسان کو یاد آ جائے کہ کامیاب ہونے کے لیے اس نے کتنے جھوٹ بولے ہیں تو اسے ضرور توبہ کر لینی چاہیے۔ اگر انسان کو اپنے خطا کار یا گناہ گار ہونے کا احساس ہو جائے تو اسے جان لینا چاہیے کہ توبہ کا وقت آ گیا ہے۔ اپنے گناہوں کا احساس ہی توبہ کی ابتدا ہے۔ اگر گناہ کا کوئی گواہ نہ ہو تو توبہ تنہائی میں ہونی چاہیے، اور اگر گناہ پوری قوم کے سامنے سرزد ہوا ہو تو توبہ بھی پوری قوم کے سامنے ہونی چاہیے۔ دراصل توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے۔ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ شیطان کو اپنی غلطی پر توبہ کا خیال نہ آیا، ہمیشہ کے لیے لعین و رجیم ہو گیا۔ انسان حکم عدولیوں پر توبہ کرتا رہتا ہے، اس لیے اشرف المخلوقات کہلاتا ہے۔ کافر اپنے کفر کو دین سمجھتا ہے، اپنی عبرت کو پہنچے گا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اپنے ضمیر اور اپنے مزاج کے خلاف عمل کرنا گناہ ہے۔ ایسا ہرگز نہیں۔ گناہ اپنے مزاج کے خلاف عمل کا نام نہیں، اللہ کے خلاف عمل کا نام ہے۔ گناہ اخلاقیات کے حوالے سے نہیں، دین کے حوالے سے ہے۔ اخلاقیات کا دین اور ہے، دین کی اخلاقیات اور ہیں۔ سچ بولنا اخلاقی فریضہ بھی ہے اور دینی فریضہ بھی، لیکن دین نے ایسی صداقتیں بھی بیان کی ہیں جو اخلاقی صداقتوں سے بہت مختلف اور ماورا ہیں۔ اللہ، فرشتے، رسول اور روح ایسی صداقتیں ہیں جنہیں اخلاقیات سمجھنے سے قاصر ہے۔ اخلاقیات انسانوں کے بنائے ہوئے ضابطہ حیات کا نام نہیں، اور دین اللہ کے عطا کیے ہوئے ضابطہ حیات کا نام ہے۔ گناہ اللہ کے فرمان سے انکار کا نام ہے۔ ایک پیغمبر اور اخلاقی مفکر میں فرق صرف یہی ہے کہ پیغمبر ایک اور دنیا کی صداقت بھی بیان کرتا ہے، جبکہ مفکر اسی دنیا اور اسی معاشرے کی اصلاح کی بات کرتا ہے۔ اخلاقیات دین کا حصہ ہیں، لیکن دینیات اخلاقیات سے بہت بلند ہے۔ یوں کہہ سکتے ہیں کہ دینیات اخلاقیات اور الہیات کے مجموعے کا نام ہے۔ بہرحال توبہ اپنی پسند اور ناپسند کے حوالے سے نہیں، یہ اللہ کی پسند اور ناپسند کے حوالے سے ہے۔ ہم اس شے سے توبہ کرتے ہیں جو ہمارے عمل میں اللہ کی ناپسند کا باعث ہو۔ اس میں برائی بھی شامل ہو سکتی ہے، اور وہ عبادت بھی جسے ریاکاری کہا جاتا ہے، اور وہ منافقت بھی جسے فیشن کے طور پر اختیار کیا جاتا ہے۔ ہمارا ہر وہ عمل جو اللہ کو ناپسند ہو گناہ ہے، اور ایسے ہر عمل سے توبہ کرنا ہی عذاب سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ اللہ اور انسان کے مزاج میں بڑا فرق ہے۔ خالق اور مخلوق کے درجات کے علاوہ بھی فرق ہے۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے کسی ملا کو دنیا کی خدائی دے دی جائے تو وہ اس دنیا میں کیا کیا تبدیلیاں کر دے گا۔ کافروں کو نیست و نابود کر دے گا، یہودیوں کو فنار کر دے گا، غیر اسلامی معاشروں کو تباہ کر دے گا، غرض یہ کہ اس دنیا کو اپنے جیسا مسلمان کر دے گا۔ یہ انسان کی خدائی ہوگی۔ اللہ کی خدائی وہ ہے جو ہے۔ اللہ کے ہاں پسندیدہ اسلام ہے، لیکن کافروں کو پیدا کرنا، انہیں طاقت اور قوت دیتے رہنا،
مسلمانوں کی جو حالت ہے اسے خاموشی سے دیکھتے رہنا اللہ ہی کا کام ہے۔ انسان اور خدا کے عمل میں جو فرق ہے اس پر غور کرنا چاہیے۔ ہماری جو مرضی اللہ کے علاوہ ہے غلطی ہو سکتی ہے، اور اس غلطی سے توبہ کرنا لازم ہے۔ ہم اپنے لیے ایک زندگی چاہتے ہیں، ایک انداز کی زندگی۔ اللہ ہمارے لیے ایک زندگی چاہتا ہے، ایک اور انداز کی زندگی۔ اگر ان دونوں میں فرق ہے تو غلطی موجود ہے۔ اللہ کی پسند کے علاوہ کسی انداز کی زندگی کو پسند کرنا گناہ ہے، اور اس سے توبہ کرنا بہت ضروری ہے۔